إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس کے حکم سے انکار کر سکے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر شریعت کو، دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، اور کل مومنین و مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کا دن یہ 9 محرم الحرام کا دن ہے، اور کل 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں 10 محرم کو کیا، بلکہ جب محرم کی شروعات ہوتی ہے اسی وقت سے ماتم کا، تعزیے کا، مجلسوں کا، ڈھول پیٹنے کا، فاقہ کشی کا ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہمارے لوگ اور غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس محرم کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سبط رسول ہیں، صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بڑا مقام اور بڑی منزلت ان کو حاصل ہے، اور ہم تمام مومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اور انہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ہم سب کے سب لوگ۔ لیکن ان کی شہادت سے اس محرم الحرام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، یہ آیت نمبر 36 ہے، 36۔ اس میں اللہ رب العزت نے بڑی سچائی بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ جو مہینے ہیں 12 مہینے سال بھر میں ہے۔ یہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب زمین و آسمان کی پیدائش کی تھی، جب زمین اور آسمان کو اللہ رب العزت نے بنایا تھا، یہ اسی وقت متعین ہو گیا تھا۔ یہ جو مہینے آپ کے سامنے ہیں، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، وہاں سے لے کر ذی القعدہ ذی الحجہ ہے، جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کو
اللہ رب العزت نے جب آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تو اسی وقت متعین کر دیا، اور اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ان میں 4 مہینے وہ ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، احترام کے قابل ہیں، اللہ کے نزدیک انتہائی عمدہ مہینے ہیں، ان میں عبادتیں کی جائیں، ان میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی جائے، ان میں جنگ و جدال نہ کیا جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، فسق و فجور نہ کیا جائے، گناہوں کے کاموں کو عام دنوں میں بھی چھوڑنا چاہیے، اور ان دنوں کے اندر کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اور یہ مقدس مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان کی بڑی عزت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا، یہ جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اور راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم الحرام، یہ 3 مہینے لگاتار، ذوالقعدہ ہو گیا، ذوالحجہ ہو گیا اور محرم ہو گیا لگاتار، ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو شعبان اور جمادہ کے بیچ میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 مہینے ہو گئے جو اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی محترم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ اب دیکھیے ان کے اندر محرم کا مہینہ بڑی فضیلت کا حامل مہینہ ہے اور انتہائی حرمت والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت مسند احمد کی ہے اور سنن کبریٰ کی نسائی کی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ای الرقاب ازکا، کون سا غلام میں آزاد کروں تو سب سے زیادہ ثواب مجھے ملے، وَأَيُّ اللَّيْلِ خَيْرٌ، اور کون سی رات ہے جو بہت عمدہ ہے جس میں میں عبادت کروں تو خوب زیادہ ثواب پاؤں، وَأَيُّ الشَّهْرِ أَفْضَلُ، اور کون سا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے بہتر، سب سے عمدہ مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَقَالَ لِي، تو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اذکر رقاب اغلاہا ثمناً، وہ غلام جس کے آزاد کرنے میں سب سے زیادہ ثواب ہے، ایسا غلام ہے جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو، جو سب سے مہنگا غلام ہوگا اس کو آزاد کرنے کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ وَخَيْرُ اللَّيْلِ جَوْفُهُ، اور سب سے بہتر رات کا تہائی پہر ہے، صبح کے جو صادق ہوتا ہے اس سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ تہائی پہر کہلاتا ہے۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ تہائی حصہ کہلاتا ہے رات کا، وہ وقت سب سے افضل ہے۔ وَأَفْضَلُ الشَّهْرِ، اور سب سے بہتر مہینہ بعد رمضان کے بعد، رمضان کے میں جو روزے ہیں وہ چونکہ اللہ نے فرض کیے ہیں، لہٰذا اس میں اس رمضان کے روزے کے برابر تو کوئی روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن مہینے کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا وَأَفْضَلُ الشَّهْرِ شَهْرُ اللَّهِ، سب سے بہتر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی الذی تدعونہ المحرم، جس کو تم لوگ محرم کہتے ہیں، اس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن جب اسے وہ اپنا کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وقت، اس کا احترام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1163، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، سب سے بہتر روزے
رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے بہتر رمضان کے فرض روزے، اس کے برابر کوئی روزہ نہیں، لیکن رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے بہتر روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی روایت ہے 1162، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ سے کسی نے سوال کیا عن صیام یوم عاشوراء کہ 10ویں محرم کے روزے کی اے اللہ کے نبی کیا فضیلت ہے؟ یہ 10ویں محرم کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ کے نبی اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال گزشتہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک سال، ابھی سے ایک سال پہلے گزشتہ محرم تک جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک بات عرض کریں گے آپ سے کہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق دبا لینے کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پیسے آپ نے مار لیے، کسی کی زمین آپ نے دبا لی، کسی کا سامان اپنے پاس لا کے رکھ لیا، دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کسی کا حق دبا لینا۔ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا ہے جب تک آپ یہ سامان اس کو واپس نہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی زمین دبا کے بیٹھ گئے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کسی کے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، آئے تھے کرایہ دار بن کر اور اس کے بعد پھر اس میں رہنا شروع کیا اور رہتے رہتے اب آپ اس کے مالک بن گئے، اب آپ دے ہی نہیں رہے، اور پھر آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، تمہارے گناہ بالکل معاف کیے جائیں گے، لیکن پہلے جس کا تم نے حق دبایا ہے اس کا حق واپس کرو۔ یہ گناہ کی پہلی قسم ہے۔ گناہ کی دوسری قسم وہ ہے جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ماں باپ کو ستانا، ناچ گانا کرنا، نمازوں کا چھوڑنا، کفر بکنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب بڑے گناہ کہلاتے ہیں، انہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، عربی میں الکبائر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ کہیں یا اللہ تعالیٰ میں نے ایک غلط کام کر دیا، یہ میں نے چوری کر لی، یا اللہ شیطان کے دھوکے سے میں نے شراب پی لی نعوذ باللہ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ گناہ کر دیا، اب دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اے میرے رب مجھے بڑی شرمندگی ہے، بڑی ندامت ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس گناہ سے مجھے معاف کر دے۔ تو کبیرہ گناہ سے جب آدمی معافی مانگے گا اللہ کے سامنے تو اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک ہے حقوق العباد کا دبا لینا، اس کو پہلے ادا کرنا، اور نمبر 2 پر جو کبیرہ گناہ آپ نے کیے ہیں، بڑے گناہ، ان بڑے گناہ کو باقاعدہ پیش کر کے اللہ کے سامنے اور اس سے معافی مانگنا، اور دل میں یہ ارادہ رکھنا کہ اب ہم دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں آئیں گے۔ تیسرے جو گناہ ہوتے ہیں انہیں صغائر کہا جاتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ، بسا اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گناہ کر دیتا ہے اور اللہ کو وہ ناپسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے یہ روزے رکھ لیے، یہ جو عاشورے کا روزہ ہے، کل کا جو روزہ آنے والا ہے، یہ روزہ اگر آپ نے رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہ کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے تم کو معاف کر دیا، بس اب تمہارا کام کیا ہے؟ اب 2 کام رہ گئے، بڑے گناہوں سے تم توبہ کر لو اور کسی کا حق لیا ہو تو ادا کر دو، تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاؤ گے جیسے دنیا میں آج ہی پیدا ہوئے ہو، کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر۔ اگر موت آئے گی تو اللہ کی طرف ایسے ہی چل دو گے آرام سے، سکون اور اطمینان کے ساتھ، فرشتے تم کو بڑی عزت اور احترام سے لے کر جائیں گے اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کتنا اچھا اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ عاشورے کا روزہ ہے جس میں آدمی کو اس روزے کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 1 سال گزشتہ گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، 1136 روایت ہے یہ، کہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے روزے کی فضیلت سنی صحابہ اور صحابیات نے، تو وہ تو خیر کی طرف انتہائی پیش قدمی کرنے والے اور دوڑنے والے تھے، لہذا کہتے ہیں نصوم و نصوم صبیاننا،
ہم لوگ روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے تاکہ ان کی عادت پڑے. اور اب جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے تو اب بھوک پیاس لگ گئی بچوں کے, اب وہ بچے رونے لگتے تھے. اب جب وہ رونے لگتے تھے تو صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اون کے کھلونے بناتے تھے اور کھلونے بنا کے ان بچوں کو دے دیتے تھے تاکہ انہی میں بہل جائیں, اور پھر ان کو ہم کھلونے میں بہلا دیتے تھے. تو اس طریقے سے صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے کہ وہ روزہ رہیں. یہ عاشورے کا روزہ وہ ضرور بھی ضرور رکھیں, اور عاشورے کے روزے سے بڑھ کر تو رمضان کے روزے ہیں, وہ تو اس سے بھی افضل ہیں, تو فرض روزے ہیں. تو ان روزوں کے رکھنے کی بچپن سے اپنے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے, نیکی کے کاموں کی طرف عادت ڈالنی چاہیے. حضرات گرامی, یہ تو آپ نے دیکھا جو عاشورے کی فضیلت ہے, 10 محرم الحرام کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے عاشورے کا, اور صحابہ کرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے. پھر جب آپ مدینے میں تشریف لائے اور یہاں بھی آپ روزہ رکھتے رہے مستقل, یہاں تک کہ رمضان کے سن 2 ہجری میں روزے فرض ہو گئے, رمضان کے روزے فرض ہو گئے. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کے لیے تلاش اور جستجو کرتے نہیں دیکھا, انتظار کرتے نہیں دیکھا, سوائے محرم کے روزے کے. محرم کے روزے کے لیے, 10ویں محرم کے روزے کے لیے آپ باقاعدہ انتظار کرتے تھے کہ کب آئے گا وہ دن. ایک مرتبہ کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, آپ عاشورے کا دن تھا, روزے سے تھے اور آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا یہودی بڑا جشن منا رہے ہیں, بڑا جشن ان کے یہاں برپا ہے. تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج تو 10 محرم ہے, یہ یہودی کیوں جشن منا رہے ہیں؟ ارے ہم لوگ روزے سے ہیں, چلو ٹھیک ہے, یہ لوگ کا کیا معاملہ ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول, یہ دن یہودیوں کے یہاں بڑا مبارک دن مانا جاتا ہے. آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جبر سے پناہ ملی تھی, وہ فرعون ڈوب گیا تھا بحر احمر میں اور ان کو نجات ملی تھی. اسی دن کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے اور یہ جشن مناتے. تو آپ نے کہا موسیٰ میرے دینی بھائی ہیں, بلا شبہ ان کی خوشی میں شریک ہونے کا حق ہم کو سب سے زیادہ ہے, تو ہم تو روزہ رکھ ہی رہے ہیں اور رکھیں گے بھی, لیکن آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے. عبادت میں بھی آپ نے کسی کی مشابہت, یہودیوں کی مشابہت آپ نے پسندیدہ نہیں فرمائی کہ نہیں, لہٰذا آپ نے کہا 9 اور 10. ایک روایت میں اور آتا ہے کہ 10 اور 11 کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں, 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے, اور اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم 10 تاریخ کا روزہ تو ضرور رکھے, کیونکہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ساتھ میں ملانا یہ فرض نہیں ہے, لازم نہیں ہے, بہتر ہے. اگر رکھ لیتا ہے تو اور ثواب ملے گا اور بہتر ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر آدمی عمل کر لے گا. لیکن اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو 10 کا روزہ وہ ضرور رکھے, لازماً رکھے. فرض تو نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, اب روزہ رکھے یا نہ رکھے, لیکن فضیلتیں اس قدر اس کی بیان فرمائی ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی اس روزے کو چھوڑتا نہیں تھا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا انتظار کیا کرتے تھے کب آئے گا یہ عاشورے کا روزہ اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوگا. ایک دن کا روزہ کون سا مشکل ہوتا ہے, ایک دن کا روزہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے. گھر کے اندر ایک ماحول بنائیے, آپ بھی روزہ رہیں, آپ کی گھر والیاں بھی روزہ رہیں, آپ کے بچے بھی روزہ رہیں, اور اس دن کا بہت اچھی طریقے سے اظہار ہو. اچھا, ایک اور بات ہے, آج کے دن کو جو جوڑا جاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ایک بات ہم بالکل کلیئر کٹ کر دیں اپنے تمام دنیا جہان کے اہل حدیثوں کی طرف سے, جتنے دنیا میں اہل حدیث ہیں ان سب کی طرف سے ہم کلیئر کٹ کر دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو بھی اہل بیت ہیں, تمام اہل حدیثوں کو یہ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. یہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں, یہ ہمارے ایمان ہیں, ان سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں ان پر رہی ہیں. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو حضرت امیر معاویہ پر ترجیح دیتے ہیں تو یہ غلط سمجھتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں بلا شبہ, اور حضرت علی بلا شبہ خلفائے راشدین میں سے ہیں.
چوتھے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رہ گئے یزید کا معاملہ۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسین صحابی ہیں، صحابی کے بالمقابل کوئی نہیں، چاہے وہ صحابی کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، صحابی کے بالمقابل کوئی نہیں۔ حضرت حسین کا جو مرتبہ اور جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن ہوتا کیا ہے میرے عزیزو کہ حضرت حسین اور حضرت علی اہل بیت کی محبت کا نام لے کر لوگ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو، ان کے والد حضرت ابو سفیان کو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو، سعد بن ابی وقاص کو، عمرو بن العاص کو، عبداللہ ابن مغفر کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، ان سب کو اتنا، اور حضرت ابو ہریرہ کو اس قدر بدنام کرتے ہیں، ان کے اوپر اس قدر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے صفائی دیتے ہیں اور سچی بات پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ایسے نہیں تھے جیسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور یزید ایسے نہیں تھے جیسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، بنو امیہ ایسے نہیں تھے جیسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے سچائیوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تاریخ، ایک ہوتی ہے حدیث۔ ابھی کل ایک مختصر سا ہمارا بیان تھا، حدیث اور تاریخ میں فرق کیا ہے۔ اگر موقع ملے آپ کو تو 15-20 منٹ کا ہوگا، وہ آپ اسے ضرور سن لیجئے، بڑا اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ حدیثیں الگ ہیں، حدیثوں پر بڑی محنت کی گئی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو بڑے مکار اور عیار قسم کے لوگ تھے جو حدیثوں کو گڑھتے تھے، چونکہ دین کا معاملہ تھا، سارے صحابہ شمشیر برہنہ ہو گئے اور حدیثوں کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان آگے آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں اعلان کر دیا جو اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولے گا اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو حدیثیں تو محفوظ ہو گئیں، لیکن وہ لوگ جن کو حدیثیں بیان کرنے سے روک دیا گیا، جن کو ضعیف قرار دیا گیا، منکر قرار دیا گیا اور کہا گیا خبردار حدیثیں پیش نہ کرنا، یا جن کو دل میں چور تھا وہ حدیثیں اگر پیش کرتے غلط کرتے تو گردن اڑا دی جاتی، تو ایسے لوگوں نے تاریخی روایات خوب بیان کرنی شروع کر دی، اور زیادہ تر لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ جہاں پر حدیثیں لکھی جا رہی ہوں، حدیثوں کا چلن چل رہا ہو، تاریخ پر کون دھیان دیتا ہے۔ بہت ساری تاریخیں بنو عباس کے دور میں لکھی گئی۔ بنو عباس وہ تھے جنہوں نے بنو امیہ کے ہاتھ سے خلافت چھینی تھی، لہٰذا بنو امیہ ان کے سخت ترین دشمن تھے۔ اس قدر انہوں نے دشمنیاں کی ہیں کہ بنو امیہ کو جہاں پاتے تھے قتل کرتے تھے۔ اعلان کر دیا تھا بنو امیہ کا کوئی فرد کہیں دکھائی نہ دے، لوگ ہجرت کر گئے، چلے گئے، یہاں تک کہ جو اموی بادشاہ تھے ان کی قبریں کھود کھود کے اس میں سے لاش نکال کے، ہڈیاں نکال کے ان پر جوتے چپل چلائے مارے، یہ بنو عباس نے کیا ہے۔ ان کے دور میں بنو امیہ کی تاریخ لکھی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بنو امیہ کے کردار کو کیسے اچھا پیش کیا جائے گا۔ لہذا تاریخی کتابوں پر آپ بھروسہ نہ کریں۔ حدیث کی کتابیں جیسی ہے، حدیث کی کتابیں سندوں کے ساتھ ہیں، بھروسے کے لائق ہیں، ہر راوی اس میں الگ ہے، ہر راوی کو آپ جانیں گے اور پہچانیں گے، مگر تاریخ کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا آج ہمارے یہ جو حضرات ہیں وہ انہی تاریخی کتابوں کو لے کر، جن کو انہوں نے لکھا ہے، ان کے ہی راوی ہیں اس کے اندر۔ بہت سارے آپ نام لے لیں، بہت سارے لوگ ہیں جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، باقاعدہ پتہ لگایا گیا، معلوم ہوا رافضی ہے وہ شیعہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ امیر معاویہ کی تعریف کب کرے گا، وہ یزید کی تعریف کب کرے گا، وہ ان کی اچھائیوں کو بھی برائیوں میں بدل دے گا، اس قدر جھوٹ پھیلائے گا کہ لوگ نفرت کرنے لگے۔ کس سے؟ یزید سے۔ یزید سے نفرت کریں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن پھر وہ پہنچیں گے حضرت امیر معاویہ تک، پھر ان تمام صحابہ کرام تک جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اس قدر یزید کے بارے میں جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، شیعت کی پیداوار ہے۔ اب اس مختصر سے وقت میں ہم اتنی ہی بات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو ایمان پر چلنے والا بنا دے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بالکل معتدل رکھے، کسی بھی قسم کے غلو میں ہم کو مبتلا نہ کرے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما، اور یا
اللہ اپنے فضل و کرم سے سینوں میں ایمان کو منور فرما دے، ایمان کی زیادتی فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔